کرتے ہیں, دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئے. تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے, کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال. مرا کون؟ فارمر مرا. فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی, پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی. پروڈکشن انکریز نہیں کی تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے. لیکن اب ہمارا کام ہے, اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں, ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں. اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ کل نمبرز, تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, آلو کا بھی یہی حساب ہے, ٹماٹر بھی یہی چیز ہے. تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں, کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں, لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئے ہم, تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں, اور وہ بہت ہے. فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے ہیں. تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں, پروسیس ری انجینئرنگ, کے فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں, جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے, پھر جس نے خریدا اس سے پھر وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں, منڈی سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے. تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا کتنا پروفٹ لے رہے ہیں, یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی, پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی. اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھئی یہ تم 400% لے رہے ہو مارجن, کیوں لے رہے ہو بھائی. تو آئی تھنک وی ہیو دی ایبلٹی اینڈ وی ول ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں, اسے ہم سکویز کریں گے. ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے, کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی. یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے, لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے, ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے, چینی کے لیے, گھی کے لیے, دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے, 40% کون ہے, 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اگر میں آپ کو یہ, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے, میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں, ہم نے کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں, ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں, تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں. بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے, دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400%, 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہیں, ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ سٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں, حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے, کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں.
میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا. ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں کچھ 50%، اور یہاں جو ہے بیسیکلی کچھ 35%، 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں. یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے. تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ، اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو، اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی. کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے. اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم ایک قسم سے ایوریج پہ جو ہماری جو ملک ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس سے بہتر ہی ہیں. تو اوورآل میں کیا کہوں گا اس کے بارے میں؟ اوورآل میں یہ کہوں گا کہ 20 سال پہلے جو چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ آج نہیں ہیں، کیونکہ انفلیشن ہوتی ہے، کرنسیز ڈپریشیٹ کرتی ہیں. تو جو کوکو کولا آپ 20 سال پہلے جس پرائس پہ پیتے تھے یا 10 سال پہلے، آج وہ پرائس نہیں ہے، اور 10 سال بعد بھی وہ پرائس نہیں ہوگی. تو یہ ایک یہ عمل ہے جو کہ بیسیکلی جو فیکچول ہے. تو ریجنل بھی ہماری اگر پرائسز کچھ ٹھیک ہیں اور انٹرنیشنل سے بھی بہتر ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ ہمارا ایشو یہ، ہم نے پچھلے چند سال میں ہم نے لوگوں کی انکمز نہیں بڑھائیں، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھی، اور آمدن جب نہ بڑھے تو بوجھ زیادہ نظر آتا ہے. تو ابھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ہے جو لنکیجز اگر ہماری انٹرنیشنل پرائسز سے ہیں بھی صحیح، تو اس کو سٹیبل کیا جائے، پروڈکشن زیادہ کی جائے، اس کو بلکہ کم کیا جائے. ہمارے میں اور انٹرنیشنل پرائسز میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لیکن زیادہ چیز ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہم نے انکمز بڑھانی ہے، لوگوں کی آمدن بڑھانی ہے، افورڈیبلٹی بڑھانی ہے. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے جو گروتھ اسٹریٹجی کی ہے اس کے ابھی آلریڈی ثمرات نظر آ رہے ہیں. ہمارے جو ریونیوز بڑھ رہے ہیں، اور ریونیو اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اکانومی بڑھ رہی ہوگی نا. ہمارے کچھ طریقہ کار بھی بہتر ہونا شروع ہو گیا، لیکن بیسک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی بڑھ رہی ہے، اب وہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو 6% ہے، 5% ہے، اس سے زیادہ پہ چل رہی ہے. یہ ابھی وقت بتائے گا. تو ہم نے انکم لیولز بڑھانے ہیں. انکم لیول جب بڑھائیں گے تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے لوگوں کی آمدنیں نیچے بڑھیں گی. لیکن ہم یہاں نہیں رک رہے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام اس مہینے میں ہم لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ ہے ہم باٹم اپ کر رہے ہیں. نچلا جو ہے 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ابیلٹی دیں گے کہ وہ اپنے لیے پیسے کمائیں اور اپنی آمدن ٹھیک کریں. احساس کے تھرو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی. آٹا، بجلی، گیس، یہ اپنا چینی، گھی، دالیں، اس کی بات میں نے کر دی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی کے پی اور اس میں پنجاب میں اور بلوچستان میں اب جو ہے صحت کارڈ. صحت کارڈ ایک بہت بڑی ایک ایسی جو ہے انیشیٹو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، جو کہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں، ان کا غریب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے خاندان میں تو پورا کا پورا خاندان ہی جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایک پورا پیکج جو آ رہا ہے کہ کامیاب پاکستان کے، اس میں یہ بالکل ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اب میں اپنا شفٹ کرتا ہوں ڈیٹ کی طرف.
اور ڈیٹ کی میں بس صرف تھوڑی سی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگوں نے یہ حکومت جو پی ٹی آئی کی آئی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کو مجبوراً جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑا، اور جب آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے ڈی ویلیویشن کر دی، ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% پہ لے کے چلے گئے۔ جب 13.25% پہ ڈسکاؤنٹ ریٹ لے کے چلے گئے تو اس کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ 1500 ارب سے اٹھ کے تو 2900 ارب پہ چلی گئی سیدھی ایک ہی سال میں۔ تو 150 ارب جو ہے 1500 ارب جو ہم لوگ انہوں نے جو اس کو فنڈ کرنا تھا تو اس سے ڈیٹ بڑھا۔ ظاہر ہے جو آپ کا فارن کرنسی جو اکاؤنٹ جو ہیں جو ڈیٹ تھا وہ روپے میں زیادہ ہو گیا، اس کا جو ہے روپے کا جو ہے وہ ڈیٹ بڑھ گیا۔ تو 25 ٹوٹل ڈیٹ جو تھا 25.7 ٹریلین جو تھا وہ اب تقریباً 25 ٹریلین ہو گیا، تقریباً 39.9 اس سال جو ہے۔ پہلے سال کے بیچ میں 7.7 ٹریلین بڑھ گیا، دوسرے سال میں وہ اٹھ کے نیچے کم ہو کے 3.7 ٹریلین بڑھا، کیونکہ بیچ میں وہ 36.4 ہوا، اور اب وہ 3.5 ٹریلین بڑھا ہے پچھلے سال۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان پیسوں سے کافی پیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھانے میں لگے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ جو انکریز ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو کہ 12 بلین، میرے خیال میں 18 میں تو 10 بلین بھی نہیں تھے، اب وہ 20 بلین ہو گئے ہیں۔ ان 20 بلین میں سے اگر آپ آئی ایم ایف کی ایس ڈی آر نکال دیں 2.7 ہیں، اس میں سے ہم نے جو یورو بانڈ وغیرہ کیا ہے اس کو نکال دیں، 4-5 بلین نکال دیں، تو 4-5 بلین تو ہم نے اور ریزروز کو بڑھایا ہے نا۔ تو اور یورو بانڈ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی ریزرو بڑے ہیں، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو نیٹ کیا جائے تو یہ ایک آپ کی جو ایک قسم سے نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے، لیکن میں نے ان میں سے وہ چیزیں نکالی نہیں ہیں۔ تو اوورآل یہ میں آپ کو نمبرز دے دوں گا، جو ہمارا نیٹ ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 74% تھا 2018 میں اب جی ڈی پی، اب وہ بڑھ کے 2020 میں 85.7 85.7 ہوا، اور 2021 میں 81.8 تقریباً 3% گر گیا۔ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں دوسرے طریقے سے جس کے بیچ میں آئی ایم ایف بھی دیکھتا ہے، کیونکہ سنگل ٹریجری اکاؤنٹ ہم کھول رہے ہیں، یہ جو پیسے یہاں سے حکومت سے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ جو جا کے بینکوں میں رکھ لیتے ہیں، گورنمنٹ ڈپازٹ جس کو کہتے ہیں آپ، اس کو اگر آپ وہ آئی ایم ایف کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ پبلک ڈیٹ کو گروس کر کے اس میں سے یہ نکال دیں ڈپازٹس، وہ 66.5% آف جی ڈی پی جو تھا 18 میں تھا، پھر وہ 80% پہ چلا گیا 2020 میں، اور اب وہ 75% پہ آ گیا، تو وہی 4-5% کا ریڈکشن ہوا۔ سو یہ جو اکانومیز بڑھتی ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ بھی بڑھتا ہے، اور ہماری گروتھ تو ہو نہیں رہی تھی، گروتھ تو ابھی ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کو ایک نظر آتا ہے کہ پہاڑ جو ہے کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی یہی وجوہات تھیں کہ شروع کے بیچ میں آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے، دوسرا پھر جب کووڈ ہوا تو اکانومی نے جو ہے وہ ایک قسم سے 0.5 جو ہے نیگیٹو گروتھ ہوئی اس کی وجہ سے، لیکن اب جیسے اکانومی چلنا شروع ہوئی ہے، پچھلی دفعہ تو صرف 3.94 ہی ہم لے رہے ہیں، اس سال اگر 5% پلس ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا جو میں آپ کے ساتھ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑا مختصر، کیونکہ یہ میں آپ کو یہ دے دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ جو ہماری ایس او ایز تھیں وہ 2018 کے بیچ میں
نیٹ بیسس پہ کچھ پروفٹ بناتی ہیں، کچھ لاس بناتی ہیں. نیٹ بیسس کے پھر وہ 204 ارب روپے کا پروفٹ کر رہی تھی. 204 یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ دکھا دوں، آپ دیکھ لیجئے گا. یہ 204 ارب روپے جو پروفٹ تھا، یہ 2018 میں 286 ارب روپے کا لاس ہو گیا نیٹ. یہ تقریباً 480-88 کا یہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہے. یہ 204 کا جو پروفٹ ہے وہ 14-15 میں 61 ہوا. یہ میں آپ کو دے دوں گا، آپ یہاں سے دیکھ لیجیے. 2019 جو کہ پہلا سال تھا پی ٹی آئی کا، اس میں یہ لاس 286 سے کم ہو کے 143 ہو گیا. اگر ان دونوں میں سے این ایچ اے کو ہٹا دیا جائے، این ایچ اے جو ہے وہ اپنے ان کا کوئی وہ کاروبار نہیں ہے. وہ پی ایس ڈی پی سے ان کو پیسے ملتے ہیں تو وہ خرچ کر دیتے ہیں. وہ جو ان کے پروونسز کے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے پیسے ملتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں. تو اگر اس کو نکال دیا جائے تو 2000 اور 18 کے بیچ میں 226 کا پروفٹ تھا، اور 2018 میں وہ 145 کا لاس ہو گیا. اس میں سے این ایچ اے نکال دیا، اور 2019 میں 31 بلین کا پروفٹ ہو گیا، نیٹ پروفٹ. تو اس کے بیچ میں جو کہ 8-10 جو کلپریٹس ہیں جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس وقت آپ اگر دیکھیں تو اس میں این ایچ اے کو تو میں نکال بھی دوں، پی آئی اے، گیسکو، ریلویز، لیسکو، پیسکو، میپکو، زیڈ ٹی بی ایل، پاکستان اسٹیل، سیپکو، یہ کوئی کافی ان کا جو میرے خیال میں 400 کچھ بلین جو ہے یہ لوز کریں گے. مقصد کیا ہے؟ ہم لوگوں نے انہی جو بڑی 10 کمپنیاں ہیں انہی کو ہم نے پکڑ کے ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. تو اس وقت پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بن رہا ہے، جس طرح ہم نے یہ سرمایہ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہوگا، کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہیں یہ منسٹریز چلا رہی ہیں، اور ہمارے خیال میں منسٹریز کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو ان کو صحیح طریقے سے ٹھیک کر سکیں. تو وہ ہم ان کو اس بورڈ کے نیچے دیں گے جس میں ورلڈ کلاس پروفیشنلز ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہوں گے لیکن صرف پروفیشنلز ہوں گے، انٹرپرنورز نہیں ہوں گے. ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس میں. اور وہ ان کو اسٹیبلائز کریں گے، ان کو تقریباً ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو بھیج دیں گے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہوگا یہ سارا کچھ، تو یہ آسان ہو جائے گا. تو یہ 3 سبجیکٹ تھے جو کہ میں نے آپ کو ایک قسم سے، کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے میں آپ سے نہیں بات کر سکا تھا، تو 3 سبجیکٹ سے اس کے اوپر میں نے رن ڈاؤن دینا تھا آپ کو. باقی یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نمبرز تو ہمارے پاس ابھی نہیں آئے، کیونکہ یہ نمبرز تو میرے خیال میں پی بی ایس کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کوارٹرلی نمبرز دے دیا کریں ہمیں گروتھ کے اور سیکٹورل گروتھ کے، کیونکہ ان کے پاس تو مہینے کے مہینے آ جاتے ہیں. تو کوشش میں کروں گا کہ سپٹمبر کے نمبرز آ جائیں اکتوبر میں. لیکن میرا جو میری فیلنگ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ریونیو گروتھ کر رہے ہیں ایف بی آر وغیرہ، اور جس طریقے سے امپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئی، تو ہماری میرے خیال میں گروتھ جو ہے آن ٹریک ہے. جو ہم 5% کی بات کر رہے تھے 4.825 شاید اس سے زیادہ ہی ہو. میں ادھر ہی رکوں گا. میں آپ سے کچھ سوالات کے جواب دوں گا. پھر چیمہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو کروا لیتے ہیں. میں بس اپنا چیمہ صاحب بھی بات کر لیں، پھر سوالات اکٹھے لے لیں اگر چلیں. نہیں، میرا خیال میں تو میں کچھ تھوڑے کر کے میں نکل جاتا ہوں، پھر آئی تھنک چیمہ صاحب بھی بات کر لیں گے. جناب
او آپ آگے، آپ کا پیغام آیا تھا کہ آپ شاید نہ آ سکے. جی جی سر سوال یہ ہے کہ آپ کے جو چیئرمین آف پی آر ہیں وہ 2019 کے جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے جو پیسے ہیں اس کے ریٹرن دینے کے لیے تو تیار ہیں 2021 میں، لیکن وہ لوگ جو ٹیکس دے چکے ہوئے ہیں اور ریٹرن فائل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 30 سے ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، جبکہ 15 سے 20 دن آپ کا پورا سسٹم تھا پی آر کا وہ ڈاؤن رہا. کیا جواز ہے اس چیز کا؟ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارا سسٹم 15-20 دن تو خیر نہیں رہا، لیکن 10 دن تو ضرور رہا ہے، لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کمپنسیشن، میں اس کو آئی لک انٹو دیٹ. ٹھیک، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ آپ کا جینوئن سوال ہے. جی جی بولو. سر آپ کی خاصیت بیفور بیکمنگ دا فائنانس منسٹر یہ تھی کہ آپ ڈونرس کی لینگویج استعمال نہیں کرتے. دیٹ واز یور بیوٹی. آج آپ نے ڈونرس کی لینگویج میں ہمیں بتایا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ان ادر ورڈس آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو باٹم کوانٹائل ہے 20% اس کو تو آپ یو ول ٹیک کیئر آف دیٹ. جو باٹم کوانٹائل ہے آپ کا 20% اس کو آپ سبسڈیز دیں گے، اور جو مڈل اور اپر مڈل انکم کلاس ہے جس میں آپ کی میجورٹی آف دا پاپولیشن فال کرتی ہے، ان کے لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو کیا وزیر اعظم عمران خان کا یہ فیصلہ کہ ریلیز پرائس جو ہے بیف کی 1475 سے بڑھا کر 1950 کرنا ایسے وقت میں جب انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کیا اس سے ملک میں مزید مہنگائی نہیں بڑھے گی؟ اور سیکنڈلی ایک سوال، دیکھ شباز، بڑا سوال تو نے کر لیا، بڑا اس کا آسان سا جواب ہے. دیکھو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پچھلی حکومت نے ویٹ کے سپورٹ پرائس جو ہے وہ جو رکھی ہوئی تھی کچھ 1250 اور پتہ نہیں کتنے عرصے تک رکھی ہوئی تھی، اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ فارمر جو ہے اس کو صحیح پرائس نہیں مل رہی تھی، اور اس نے چیزیں جو ہیں وہ اگانی بند کر دیں. مطلب ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ اسٹیٹک رہی. 5 سال ویٹ کی پروڈکشن جو ہے اتنی کی اتنی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس حکومت نے آ کے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو 1800 کر دیا. ٹھیک ہے، 1800 جو ہے وہ اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز سے کمپیئر کریں پھر بھی کم ہے، اس وقت بھی کم ہے، تقریباً 200 روپے یا 250 روپے تو کم ہے. تو آپ نے جیسے اس کو انکریز کیا اپنے 1800 پہ، جب ویٹ کی جو ہے وہ کاسٹ ہی 1800 ہے صرف، مطلب اس کو جو دیتے ہیں فارمر کو اس کے پھر آپ اور چیزیں بیچ میں ڈالیں انسیڈنٹلز وغیرہ، تو اب پھر 1450 کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک میسو سبسڈی دوں، میں کو تقریباً 600 روپے کی سبسڈی دوں ہر من کے پیچھے. تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو بات صرف میں یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ابھی بھی 1950 جو ہیں وہ ہمیں بارہ نہیں کھاتا. جو 2040 2040 سے 2050 از دی کاسٹ. 100 روپیہ اس میں ابھی بھی جا رہا ہے سارے لوگوں کو، لیکن 20% نہیں، ہم تقریباً 40% لوگوں کو ہم نے آٹے کے لیے کیش دے دینا ہے. تو ہم یہ نہیں کر رہے، ہم جنرل جو آپ بات کر رہے ہیں ان کو تو ہم سبسڈی دے ہی رہے ہیں جو جنرل ہے، لیکن جو ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کیش سبسڈی دے رہے ہیں، وہ تقریباً 35 سے 40% لوگ ہیں. مطلب تو اس کا مطلب ہم کوریج کر رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیسے آپ کہیں کہ ڈونرز کی لینگویج بول رہا ہوں. نہیں بھائی، میں تو ڈونرز کی لینگویج بالکل نہیں بولتا ہوں، میں تو پاکستانیوں کی لینگویج بولتا ہوں کہ بھائی ان کو آپ بالکل سبسڈی، اس لیے میں نے کہا کیش سبسڈی دیں. یہ کوئی پرچون کے تھرو، اس کے تھرو، یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو وغیرہ نہیں. اچھا اب اس پہ بھی میں آتا ہوں. آپ لوور مڈل کلاس کی بات کی ہے. ہمارے پاس اس وقت ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے بیچ میں کمپیوٹرائزیشن تھی نہیں، مس یوز ہوتا تھا. ہم جب کہتے تھے آپ آ کے لے جائیں اور مطلب آپ کو سستا ہم دیں گے، تو لوگ ایک ہی فیملی کے 4 وہ آئی ڈی کارڈ لاتے تھے اور ڈفرینٹ سٹور سے پیسے لے لیتے تھے. آپ کو معلوم ہے رمضان کے بیچ میں یہاں ٹوٹل کنزمپشن جو چینی کی ہے پورے ملک میں 18,000 ٹن پر ڈے ہے. یہ اس وقت ہو رہی ہے. اس زمانے میں سے یوٹیلیٹی سٹور کی جو کنزمپشن تھی وہ 2,000 تھی. 2,000 ٹن یوٹیلیٹی سٹور میں نکل جاتا تھا. اس کا مطلب لوگوں کے پاس تو نہیں جا رہا تھا نا، وہ چند لوگوں کے پاس جا رہا تھا، باقی وہ جا کے اس کو بلیک کرتے تھے. تو اب ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کمپیوٹرائزیشن آئی تھنک، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو وہ جو ہے جب ہم اس کے اوپر
یوٹیلیٹی سٹورز میں ہم جب سبسڈی وہ دیں گے، سستی قیمتیں دیں گے 10-15% والا، وہ آپ کے عام مڈل کلاس، آپ کی لوور مڈل کلاس کو جائے گی. تو ایک میکنزم وہ بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں. جناب شکیل صاحب سر یہ سمجھیے گا کہ آپ پچھلے 4-5 ماہ سے اسٹیٹیکل ریزروز قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پرائسز مسلسل اوپر جا رہی ہے. چینی 115 روپے میں بک رہی ہے پاکستان کے اندر، اور جو آپ نے خود کہا کہ 500% پرافٹ مارجن لوگ کما رہے ہیں. تو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے؟ کیا صوبوں سے آپ کو مدد مل رہی ہے جو ہونی چاہیے مہنگائی کو؟ صوبوں سے مدد زیادہ نہیں مل رہی تھی، اور ابھی جو ہے وہ صوبوں سے پرائم منسٹر نے خود جا کے ابھی اس پہ ایک انٹروینشن شروع کر دی ہے. اور وہ اس کے بعد جو آپ کو پتا کیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا پنجاب میں بھی چیف سیکرٹری جو ہے وہ چینج ہو گئے. لیکن ادروائز ٹو آئی تھنک پرائم منسٹر جو ہے وہ ابھی ویکلی بیسس پہ یہ صوبوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ہم نے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ہوا میں جو اگر آپ نے تلواریں چلانی شروع کر دیں تو وہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پھر اثر وہ بہانے بنا دیتے ہیں. اب اگر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ادھر سے ادھر تک آپ نے جو ہے وہ آپ نے فارمر کو اتنے پیسے دیے، آپ نے اس کے بیچ میں درمیان میں اتنے پیسے کمائے، جس کا مطلب ہے 40-50-100 ابھی کئی کموڈٹی جو آپ کی فصلیں ہیں اس میں تو 400-400%، 300% کا ہے. تو جب ان کے پاس سامنے رکھیں گے تو اس وقت ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. اور ابھی یہ ہے آپ کو معلوم ہے پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے جو مشرف صاحب نے نکال دیے تھے. ابھی اس چیز کے اوپر بھی غور ہو رہا ہے کہ کیا اس قسم کا کوئی ایک نظام واپس لایا جائے، بیکاز اس وقت پرائس کنٹرول کرنے کے لیے زمین کے اوپر سوائے جو آپ کے جو ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر وہ منڈی کے تھرو کرتے ہیں، اور منڈی کے بیچ میں جو ہے ان کے جو منڈی کے چیئرمین ہیں وہ آدھے سے زیادہ ہیں ہی نہیں، جو ہوتے ہیں کئی وہ وہاں کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. تو all that cannot be controlled at the level of the prime minister or the finance minister or even the provincial chief ministers. تو اس کو بھی ہم طے کرنے کی کوشش کریں. جی آخری میں لوں گا. جی یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے مختلف وجہ سے بتا دی کہ کاشتکاروں کے لیے کریں گے، انڈسٹریز کریں گے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ مہنگائی کا بورڈ سب سے زیادہ ان پہ آ رہا ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہو، گیس کے بل ہو، کموڈیٹیز ہو، روزمرہ کی اشیاء ہوں. ان کے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے آپ کس طرح کوئی اقدامات کریں گے اور وہ اقدامات ہوں گے کیا تاکہ ان کے اوپر مہنگائی کا زیادہ بوجھ نہ آ سکے؟ جی میں ایک تو میں نے آپ کو اپنے یوٹیلیٹی اسٹور کی بات بتائی جس کے بھی 15-20% تو ہم اس میں ان کو اکراس دی بورڈ دیا کریں گے، کیونکہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا تو یہ ہے وہ مس یوز نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اکانومی بڑھے گی تو اکانومی تو بڑھے گی اس لیے نا کہ کاروبار بڑھیں گے، اس کے بعد لوگوں کی آمدن بڑھے گی، تو یہ جو آپ کا سیلریڈ لوگ ہیں ان کی بھی تنخواہیں بڑھیں گی نا. ابھی تنخواہیں اس لیے نہیں بڑھیں کہ ظاہر ہے جب کووڈ ہو رہا تھا تو لوگوں کو جب لاس ہو رہے تھے تو انہوں نے اگر ان کو مطلب باہر نہیں نکالا تو رکھا تو تنخواہیں تو نہیں بڑھائی نا ان کی. تو ابھی تو پھر جب گروتھ ہوگی 4% 5% اکانومی کی گروتھ ہوگی تو سیکٹرز جو ہیں جو گروتھ ہوگی تو وہاں جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ جس طریقے سے ان جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی انکم لیولز کیسے بڑھے. یہ جو ہے یہ تو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئی ہیں ہماری پرائسز. ان کی جب تک انکمز نہیں بڑھائیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم 5-6-7% کی گروتھ کے اوپر جائیں تاکہ ان لوگوں کے تنخواہیں جو ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ بڑھیں اور تاکہ یہ مہنگا، اور ایک سائڈ پہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں یہ جو فوڈ پرائسز ہیں اور یا آپ کی جو اوور آل CPI ہے، دوسری طرف ہم ان کی انکمز بڑھائیں. جی ایک سوال اور لوں گا بس. جی ایک سوال. افغانستان جو ہے وہ دونوں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور کیا ہم نیئر فیوچر میں پاکستان کو کوئی روز دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور دونوں ایجنسیز کے درمیان جو برج ہے وہ پاکستان بن سکے، ان کی پلاننگ کے اندر پاکستان کو رول لے کر سکے؟ میں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کرنسی، کیونکہ ان کے اوپر ڈالرز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. پابندی تو نہیں لگی لیکن جو ان کے ڈالرز پڑے ہوتے $9 بلین وہاں فریز ہو گئے. IMF نے بھی ان کا پروگرام فریز کر دیا، ورلڈ بینک نے بھی کر دیا. تو ان کے اوپر ڈالرز کی کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ وہ ٹریڈ کریں روپے میں. اب ظاہر ہے کہ ہم اس وقت جو بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اگر افغانستان کو کوئی چیزیں چاہیے اور ہم کہیں کہ نہیں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے تو ہم آپ کو چیزیں نہیں دیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک کوئی میکنزم تیار کریں گے جس میں ہم روپے میں ہم ان کو ایکسپورٹ کریں. لیکن اب اور بھی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں. چائنا جو ہے وہ میدان میں آ رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کوئی میکنزم نکلیں گے.
لیکن یہ طے ہے کہ ہم نے افغانستان کی مدد کرنی ہے. اس کے مطلب یہ اگر کوئی ایکسپورٹس وہاں جانی ہے تو ہم کریں گے ایکسپورٹس. اور اس میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. جو چیزیں ڈالر میں وہ دنیا سے خرید رہے تھے اگر وہ ہمارے سے خریدنا شروع ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی اپرچونٹی ہے. اس کے اوپر صرف یہ جو آپ اس کا سوال آگے کریں گے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر جو بیلنس آف پیمنٹ پہ اس کے اوپر کیا وہ پریشر پڑ سکتا ہے. بالکل پڑ سکتا ہے. اور اس میں لیکن یہ اتنی زیادہ کوئی والیوم ہے نہیں. اچھا یہ گھبراہٹ ہو گئی ہے ایک اس میں کہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑھا ہے اور وہ امپورٹس بڑھی ہیں اور لوگوں نے مطلب گھبرا گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور روپے پہ پریشر آنا شروع ہو گیا. 450 ارب روپیہ $100 ملین جو ہے وہ ویکسینز کی امپورٹ کے اوپر گیا. اور وہ ٹریڈ لیول پہ تو رہا ہے, مطلب امپورٹ تو ہوئی ہے نا یار, لیکن نیچے سے فنڈ ہو گیا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک نے فنڈ کر دیا. تو ہم وی آر اوکے. یہ تھوڑا ضرور ہوگا ٹریڈ ڈیفیسٹ بیکاز ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. جس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے گاڑیاں جو تھیں 2019-20 کے بیچ میں, جو 2021 میں شروع میں جنوری جولائی اگست میں آلموسٹ زیرو امپورٹس وغیرہ تھی کیونکہ وہ کووڈ تھا, اس کے بعد کوئی گروتھ بھی نہیں ہو رہی تھی. اب وہ پوری فل پروڈکشن ہے. تو اگر آپ کی آج کی ڈیٹ دیکھیں تو 2019 کی دیکھیں یا 18 کی دیکھیں تو اسی لیول پہ آ گئی ہیں گاڑیوں کی سیلز. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا لیکن مینیجبل ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر فرض کریں ہمارا خیال ہے کہ یہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو گئی ہماری اکانومی تو ہم پھر اس کے بڑے آسان سے ٹویک ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. جی اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. یار یہ اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہے. میں اس وقت اس کے اوپر میں نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, نہیں بڑی چینی کی امپورٹ کی منظوری دی اور وہ 108 روپے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی گئی اور وہ پورٹ پہ جو ہے 108 روپے کی پڑی. اس پہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس نہیں لگا. اگر کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس لگے گا تو 130 روپے کی پڑے گی. اور پاکستان میں آپ نے جو چینی کے ریٹ ہیں وہ 89.50 جو ہے وہ مقرر کیے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 سوال نہیں ہو سکتے. 2 سوال نہیں ہو. میں نے تو آپ کا سوال سننا ہی نہیں تھا. ایک آپ نے کر دیا, بہت ہو گیا. اور بھائی 100 اچھا دیکھیں یار, اب زبردستی نہ کریں نا, مہربانی. آپ کا تو سوال میں نے لینا نہیں تھا لیکن لے رہا ہوں کیونکہ یو آر آبویسلی بڑا ریسپیکٹڈ پرسن. دیکھیے جی, اگر 130 یا 125 کی قیمت پڑی کیونکہ انہوں نے اگر ڈیلے کر دیا اپنا امپورٹ کرنے میں, جو کہ ان کو کہا گیا تھا جنوری کے بیچ میں کہ بھائی یہ کرو, تو کچھ ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کی. تو وہ دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ایٹ دی ڈفرنس ان پرائز. یو ول ہیو ٹو, بیکاز یہ 130 پہ ہم نہیں اس کو جانے دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تک جو ہے وہ 2 لاکھ کا آج پھر ٹینڈر آ گیا. تو یہ ہم قیمت کو 130 پہ نہیں جانے دیں گے. اب یہ جو جس طرح ہے ٹھیک ہے 89 پہ بھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت 104 105 پہ جو ہے اسی پہ رہے گی. اچھا جی, آپ پیچھے کہہ رہے تھے کہ بجلی کی قیمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں بیکاز یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اکتوبر میں بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی. تھینک یو ویری مچ.